أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا سبق آپ کا نیچے انگلی کریں حا سے شروع ہوگا حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد شاباش پھر پڑھیں حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد آپ سنائیں مول سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد شاباش گوگی جی آپ سبق سنائیں یاد کریں باقی اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم حا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد بیٹا آپ سنائیں سبق حا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے جی کلمے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا دوسرا سبق ہوگا کلموں کا ٹھیک ہے کلمے پڑھیں گے ہم پہلا کلمہ سے آج ہم سٹارٹ کریں گے تو آپ کو آتے ہیں جن کو نہیں آتے وہ بھی اور جن کو آتے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ان کو جو ہے نا آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کلمہ طیب پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک طیب میں نے پاک لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ طیب پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک طیب میں نے پاک لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ دال کے اوپر بھی دو پیش ہیں اور رسول اللہ لام کے اوپر بھی پیش ہے زبر نہیں پڑھنا ٹھیک ہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ انمول سنائے پہلا کلمہ بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گوگی جی آپ سنائے پہلا کلمہ طیب طیب میرے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ بیٹا آپ پڑھیں پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ شاباش اچھا بیٹا اب جو ہے ہم آپ کو پتا ہے کہ ہم وقفے سے 3 کام کر رہے ہیں اب ہم کریں گے تیسرا جو ہمارا کام ہوگا ہم آج سیکھیں گے وضو کا طریقہ کیا سیکھیں گے وضو کا طریقہ وضو کا طریقہ ہم سیکھیں گے آج کیونکہ وضو جو ہے ہر عبادت ہر نیک کام قرآن پاک پڑھنے سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون قرآن پاک کو کوئی چھو نہیں سکتا لا یمسہ اسے کوئی مس نہیں کر سکتا چھو نہیں سکتا الا المطہرون مگر پاک لوگ اسے چھو سکتے ہیں تو پاک مطلب اس طریقے سے تو پاک نہیں ہے مگر وضو کر کے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وضو کا ہم طریقہ آپ کو آج بتائیں گے وضو کے بیٹا 4 فرض ہیں جنہیں ہم فرض کہتے ہیں فرائض میں وضو کے کتنے فرض ہیں 4 وضو کے کتنے فرض ہیں 4 قرآن پاک میں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ کتنے ہیں 4 وضو کے 4 فرض ہیں جن میں سب سے پہلے وضو کا فرض ہے چہرہ دھونا وضو کا پہلا فرض کیا ہے چہرہ دھونا وضو کا پہلا فرض کیا ہے چہرہ دھونا وضو کا دوسرا فرض ہے جی کونیوں سمیت اپنے بازو دھونا کونیوں سمیت اپنے پہلے دایاں اور پھر بایاں ٹھیک ہے وضو کا دوسرا فرض کیا ہے نہیں
کونیوں سمیت اپنے بازو دھونا. پہلے وضو کا دوسرا فرض کیا ہے؟ پہلے دائیں اور پھر وضو کا تیسرا فرض مسح کرنا، اپنے سر کا مسح کرنا. وضو کا تیسرا فرض کیا ہے؟ اپنے سر کا مسح کرنا. سارے بولیں وضو کا تیسرا فرض کیا ہے؟ اپنے سر کا مسح کرنا. اور وضو کا چوتھا فرض کیا ہے جی؟ پاؤں دھونا، ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھونا، پہلے دایاں اور پھر بایاں. یہ وضو کا فرض ہے. 4 فرض ہیں. وضو کے کتنے فرض ہیں جی؟ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4. جو ہمیں قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4. آپ بتائیں کون کون سے ہیں؟ پہلا چہرہ دھونا 3 دفعہ، اس کے بعد بازو کونیوں سمیت بازو دھونا، پہلے دایاں پھر بایاں، اس کے بعد سر کا مسح کرنا، پھر اس کے بعد ہے ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں دھونا، پہلے دایاں پھر بایاں. شاباش. گوگی جی آپ بتائیے. یہ پہلے وضو دھونا، پہلے بتائیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں. وضو کے 4 فرائض ہیں. پہلے چہرہ دھونا، پھر کونیوں سمیت بازو دھونا، وضو دھونا، پہلے دایاں پھر بایاں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر مسح کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر سیدھا پاؤں دھونا، پھر الٹا پاؤں دھونا. شاباش. اور یہ وضو کا طریقہ تھا فرض. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا وضو کا جو مسنون طریقہ ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتایا سنت کے مطابق، وہ بتا دوں. سب سے پہلے وضو کے لیے ٹخنوں، یہ جو ہمارے گھٹنے ہیں، یہ بازو کا اس حصے دونوں ہاتھ دھونا. غور سے سنا آپ نے، دونوں ہاتھ دھونا، 3 بار کلی کرنا. ٹھیک ہے. اگر روزانہ ہو تو غرارہ کرنا کہ حلق تک پانی چلا جائے. اس کے بعد آپ نے ناک میں 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے، جس سے آپ اگر روزہ نہیں ہے تو نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے. کوشش کریں کہ نرم ہڈی تک پانی چلا جائے، اور اس انگلی سے اپنا ناک اگر آپ کو محسوس ہو کہ گندا ہے تو صاف کر لیں. اس کے بعد چہرہ دھونا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کونیوں سمیت اپنا پہلے دایاں بازو اور پھر بایاں بازو دھونا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے سر کا مسح کرنا ہے، اور پھر آپ نے پاؤں دھونا ہے، پہلے دایاں پاؤں اور پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت. اور چھوٹی انگلی کے ساتھ اپنی انگلیاں بھی کوشش کریں پاؤں کی صاف کر لیں. مسواک کرنا بھی سنت ہے. وہ اگر آپ نے مسواک استعمال کرنا ہے تو ہاتھ دھونے کے فوراً بعد آپ مسواک کریں. مسواک کرنا بھی سنت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کل مجھے یہ سارا سبق یاد کر کے سنانا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو وضو کے فرائض بھی بتائے گئے ہیں، کلمہ بھی پڑھایا گیا ہے، اور یہ آپ کو میں نے مصنون طریقہ وضو کا، کل میں آپ کو پریکٹیکلی بھی جو ہے وضو کا طریقہ بتاؤں گی، وہ اس کے اوپر بیسن پہ. ٹھیک ہے. 1 بائی 1 آپ وضو کریں گی، میں آپ کو دیکھوں گی اور پھر آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کہاں غلطی کی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. بہت شکریہ آپ کا سونیا. آپ نے بڑا پیارا اور بڑے اچھے انداز میں سارا پڑھا رہی ہیں. کچھ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بیک آف دا کیمرہ جو کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے، وہ بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آپ کی اس قرآن کلاس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو میں اپنی کمیونٹی کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن آپ کی سہولت کے لیے ہم نے یہ 3 دن رکھے ہیں، تاکہ آپ کا جو بھی پروفیشن ہے، جو بھی جاب آپ کرتے ہیں، وہ ڈسٹرب نہ ہو سکے. تو جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن یہاں خواجہ سرا پناہ گاہ میں قرآن کلاس ہوتی ہے. آپ پلیز اپنے قیمتی وقت تھوڑا سا ٹائم اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اور اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی آخرت سنوارنے کا موقع دینے کے لیے پلیز ضرور تشریف لے کے آئیں. اب نیت کریں، وسائل اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا کرتے ہیں. ہم نے یہ قرآن کلاس آپ کے لیے شروع کی ہے، اپنے لیے بھی شروع کی ہے، اور آپ کے لیے اب سب کے لیے شروع کی ہے. اور یہ دعوت عام ہے ہماری خواجہ سرا برادری سے یا مین سٹریم سے یا کوئی بھی جنرل پبلک سے قرآن کلاس میں آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آپ آئیں. اور قرآن کلاس ہماری انشاءاللہ پراپر ہم نے اسٹڈی تو شروع کر دی ہے، اور باقی جو بھی اس کے لازمات چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی ہم آہستہ آہستہ پوری کر لیں گے. لیکن ہماری کلاس شروع ہو گئی. جیسے ہم نے دیکھا کہ دینی احکامات، وہ وضو اور غسل کے فرائض، کی سنتیں، اس کے واجبات، اور 6 کے 6 کلمے انشاءاللہ، ایمان کی صفات، یہ ساری چیزیں بہت ہی تفصیل ہے اس میں کیا کیا چیز گوش گزار کروں گی، ساری چیزیں بتائی جائیں گی اور پریکٹیکلی کر کے آپ کو سکھائی بھی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. چلو جی دعا فرما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الدنيا والآخرة وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب العالمین ہم نے جو کچھ حاضرہ کلام پاک پڑھا ہے پروردگارہ جو کچھ سیکھا سکھایا ہے یا اللہ پاک ان تمام احکامات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ یا اللہ پاک ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا یا اللہ پاک میری تمام کمیونٹی کے لوگوں کو یہاں پہ آ کے اس کلاس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب تمام مومنین مومنات کی مشکلیں آسان فرما یا ربنا یا ربنا یا ربنا اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاک اللہ جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم میرا بیٹا